الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کسی کو علم نہ ہو یا بھول گیا ہو کہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور ظہر سے پہلے متوجہ ہو جائے کہ ماہ رمضان ہے، تو ایسی صورت میں اگر ظہر سے پہلے ماہ رمضان کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کے باوجود اس نے ماہ رمضان کی پرواہ نہیں کی اور روزہ توڑنے والی چیز انجام دے دی، تو جان بوجھ کر کے چونکہ اس نے متوجہ ہونے کے بعد ماہ رمضان میں روزہ توڑنے والی چیز انجام دی ہے، تو اس پر کفارہ بھی واجب ہے اور قضا بھی واجب ہے۔ کفارہ کل عرض کیا کہ 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا یا 31 روزے مسلسل اور 29 جو ہے وہ غیر مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں، کیونکہ غلام کے آزاد کرنے کا تصور ابھی اس وقت ختم ہو گیا، اس لیے ان دو میں سے کوئی ایک وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ ماہ رمضان کا علم نہیں رکھتا یا بھول گیا ہے اور ظہر کے بعد متوجہ ہو کہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور متوجہ ہوتے وقت اس نے ابھی تک روزہ توڑنے والی کوئی چیز انجام بھی نہیں دی ہے اور ظہر کے بعد متوجہ ہوا ہے، روزہ توڑنے والی بھی کوئی چیز انجام نہیں دی، تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے روزہ رکھے گا اور احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کی قضا بھی کرے گا۔ احتیاط واجب کی بنیاد پر رجاء مطلوبیت کی نیت بھی کرے اور ساتھ ساتھ احتیاط واجب کی بنیاد پر قضا بھی کرے۔ اور رجاء مطلوبیت پہلے بیان کر چکے ہیں، رجاء نا امید، مطلوبیت امید ہے کہ طلب کیا گیا ہو، مطلوبیت طلب کیا گیا ہوگا اللہ کی طرف سے، یعنی اس کا مطلب پکا ثابت نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو طلب کیا گیا ہوگا، اس لیے رجاء مطلوبیت کی نیت سے بعد الظہر نیت کرے روزہ رکھنے کی، اور ساتھ ساتھ احتیاط واجب کی بنیاد پر اس روزے کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ظہر کے بعد متوجہ ہو کہ ماہ رمضان ہے، تب جا کے یہ دو وظیفے پر عمل کرے، رجاء مطلوبیت سے روزہ رکھے اور اس کی قضا بھی بجا لائے احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ یہ دو صورتحال ہوگی، ظہر سے پہلے متوجہ اور روزہ توڑ دے جان بوجھ کے پتہ ہونے کے باوجود بھی، تو کفارہ لازم آئے گا اور قضا بھی کرنا ہے۔ ظہر کے بعد متوجہ ابھی تک روزہ توڑنے والی کوئی چیز انجام نہیں دی، تو اس پر واجب ہے کہ رجاء مطلوبیت احتیاط واجب کی بنیاد پر رجاء مطلوبیت کی نیت سے جو روزہ رکھے اور احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کو اب آئندہ ایک قضا بھی کرنا واجب ہے۔ یہ ہو گیا جب ظہر کے بعد ماہ رمضان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے یا تو علم نہیں تھا کہ ماہ رمضان ہے، یا علم تھا لیکن بھول گیا ہے، دونوں صورتوں میں ظہر کے بعد متوجہ ہو تو یہ، لیکن ظہر سے تیسری صورت یہ کہ ماہ رمضان کی طرف ظہر سے پہلے متوجہ ہو جائے اور ابھی تک اس نے
روزہ توڑنے والی کوئی چیز انجام نہیں دی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ روزے کی نیت کر کے روزہ رکھے اور اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا. اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں, کفارے کی بھی ضرورت نہیں, اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا. کہ پہلے تو متوجہ نہیں تھا, زور سے پہلے متوجہ ہوگا, اس نے نیت بھی کر لی, روزہ رکھ لیا, تو اس کا روزہ صحیح بھی ہے اور اس کو کوئی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 صورتحال آپ کے سامنے, 2 زور سے پہلے متوجہ ہونے لے, ایک میں وہ روزہ توڑ لیتا ہے, ایک میں روزہ نہیں توڑتا ہے. تو جس میں روزہ توڑتا ہے اس میں کفارہ آئے گا, جس میں روزہ نہیں توڑتا اس کو روزہ صحیح ہے, اور جو زور کے بعد ہوتا ہے رجا مطلوبیت کی نیت سے روزہ رکھے گا اور قضا بھی کرے گا. یہ تھا اس پورے مسئلے کا خلاصہ. آئیے دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ انسان اگر اذان صبح رمضان سے پہلے بالغ ہو جائے, بالغ چونکہ اذان صبح سے پہلے ہوا اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب ہے, کیونکہ بالغ ہو گیا اب تو, اور اذان کا جو ٹائم آیا اس سے پہلے بالغ ہو گیا. بالغ ہونے میں جس ٹائم پر اس کی ولادت ہوئی ہے اس ٹائم سے 1 سیکنڈ کے بعد جو بالغ ہو جاتا ہے, جس ٹائم پر اس کی ولادت ہوئی ہے اس ٹائم سے 1 سیکنڈ کے بعد ہی بالغ ہو جائے گا. مثلا اس کی ولادت 1 جنوری کو دوپہر کو 1 بجے ہوئی ہے, دوپہر کو 1 بجے جو ہے 1 جنوری کو, تو 15 سال گزرنے کے بعد, جو 15 سال گزر گئے تو بالغ ہونا ہو گیا. 1 جنوری ہی کو وہ 1:01 پر بالغ ہو جائے, اس کے 1 سیکنڈ کے بعد ہی بالغ ہو جاتا ہو. وہ جو لمحہ گزرا اس کے بعد بالغ ہو گیا. تو ہر ایک کی بلوغت الگ الگ ٹائم پر ہوا کرتی ہے, ایک وقت نہیں اس کا, پورا دن شمار نہیں ہوتا ہے, 1 گھنٹہ شمار نہیں ہوتا, منٹ بھی شمار, اسی ثانیے میں جو بالغ ہوتا ہے جس ثانیے میں پیدائش ہوئی ہے. اسی لیے علامہ ہلی علیہ رحمہ جب بچپن میں مجتہد بن گئے تھے تو لیڈیز کو درس دیا کرتے تھے. وہ چونکہ بچے تھے اس لیے لیڈیز بھی ان کا درس سنا کرتی تھی, اور لیڈیز جب درس سنا کرتی تھی ایک دن اٹھ کر درس کے درمیان چلے گئے نہیں بغیر بتائے ہوئے. جب جو ہے ان سے پوچھا گیا, بلکہ علامہ ہلی کے فرزند تھے فخر المحققین, علامہ ہلی سے شکایت کی فخر المحققین کی کہ بھئی یہ تو درمیان میں اٹھ کے چلے گئے بتائے بغیر کہ کیوں چلے گئے, کیا ناراضگی پیش آ گئی, کوئی مسئلہ پیش آ گیا. علامہ ہلی نے پوچھا ان کے فرزند فخر المحققین سے, تو انہوں نے بتایا یہ اس میں اختلاف ہے کہ علامہ ہلی کا اپنا واقعہ ہے یا ان کے فرزند فخر المحققین کا واقعہ ہے. تو فخر المحققین نے یہ کہا کہ چونکہ اسی ٹائم پر میں بالغ ہو گیا تھا اس لیے اب لیڈیز میں میرا رکنا صحیح نہیں تھا, اس لیے میں اٹھ کر کے چلا آیا. تو ان کا ٹائم بالغ ہونے کا اسی وقت تھا جو درس کا ٹائم تھا, درس کے دوران اٹھ کے چلا آیا اور درس دینا بند کر دیا. تو بالغ ہونے کا ٹائم ہر ایک کا الگ الگ ہوا کرتا ہے, ایک ٹائم نہیں کوئی, جس ٹائم پر پیدائش اس کے 1 سیکنڈ کے بعد بالغ ہو جاتا ہے. 1 سیکنڈ بھی ہم خالی بیان میں ہماری کوتاہی, بلکہ 1 سیکنڈ بھی نہیں, اسی ثانیے میں جس وقت جو ہے وہ پیدا ہو تو اسی وقت جو ہے بالغ ہوتا ہے. اب بیان ہم نہیں کر پا رہے کہ اس کے ساتھ ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے. سیکنڈ بھی جو ہے خالی کہنے کی بات ہے, وہ سیکنڈ سے پہلے ہی بالغ ہو جاتا ہے اصل میں. تو ہر ایک کا بالغ ہونے کا ٹائم الگ ہوا کرتا ہے, ایک ٹائم نہیں ہوا کرتا ہے. چنانچہ وہ اپنے پیدائش کے ٹائم کو دیکھے اور اس کے حساب سے اس کی بلوغت آیا کرتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے, اچھا اذان صبح سے مراد یہاں پر
ایسا نہیں کہ پہلی رمضان کو، نہیں، پہلی رمضان کے علاوہ درمیان رمضان میں بھی اس طرح ہو جائے کہ اگر وہ درمیان مثلا 15ویں رمضان کے اندر اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جاتا ہے تو پھر 15ویں رمضان کا روزہ رکھنا اس کو واجب ہے. 14 رمضان تک اس کو روزہ رکھنا واجب نہیں تھا، کیونکہ وہ 15ویں رمضان کو بالغ ہو رہا ہے نا، 15ویں رمضان کو اذان صبح سے پہلے بالغ ہو رہا ہے. تو جس دن وہ بالغ ہوگا اس دن اس کو روزہ رکھنا واجب ہوگا. بس جس دن اذان صبح سے پہلے بالغ ہو گئے اس دن کا روزہ اس پر رکھنا واجب ہے، چاہے ماہ رمضان کا شروع ہو، چاہے ماہ رمضان کا درمیان کا حصہ ہو، چاہے ماہ رمضان کا آخری دن ہو، فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی بھی دن ہو. وہ جو اس وقت ماہ رمضان سے پہلے بالغ ہوا ہے تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب ہو جائے گا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی پیدائش کا ٹائم دوپہر کے 2 بجے تھا تو بالغ ہوا 2 بجے ہی، تو اس کا مطلب جو ہے اذان صبح سے پہلے بالغ نہیں ہوا ہے. تو اب وہ بالغ ہوا ہے 2 بجے، تو اب 2 بجے بالغ ہوا ہے تو اس پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے کیونکہ بالغ ہی 2 بجے کے بعد ہوا ہے، اس لیے اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں. لیکن اس دن کا اگر اس نے کوئی مستحب روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا تو احتیاط مستحب ہے کہ وہ اپنا روزہ جو ہے مکمل کرے. تو وہ جو مستحب روزہ رکھا ہے جو ہے عام طور پر آخر شعبان کا مستحب روزہ رکھا جاتا ہے، تو وہ مستحب روزہ رکھنے کا جو ارادہ کیا اس کو احتیاط مستحب کی بنیاد پر مکمل کرے. بس اس لیے اس روزے کی تکمیل کرنا بہتر ہے جو مستحب کی نیت سے تھا، کیونکہ بالغ تو ہوا نہیں کہ واجب ہو جائے. بس اس لیے چونکہ بالغ نہیں ہوا ہے اس لیے اس پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوگا. لیکن آئندہ دن جو ہے رمضان کا ہے تو اس آئندہ دن کا روزہ رکھے گا، اس دن کا روزہ اس کے پر واجب نہیں، کیونکہ 2 بجے تو بالغ ہوا اس لیے اس کے اوپر 2 بجے تو چھوڑ دیں، 1 سیکنڈ کے بعد بالغ ہوتا ہے، یعنی اذان صبح کے 1 سیکنڈ کے بعد بالغ ہوتا ہے، پھر بھی روزہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر کیونکہ بالغ ہی وہ اذان صبح کے بعد ہوا ہے، اس لیے اس پر روزہ واجب نہیں ہے. ہم 1 سیکنڈ کی مثال اس لیے کہ ایکسٹریم میں لے جا کر کے آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ روزے کے ٹائم تک بالغ نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. 1 سیکنڈ پہلے بھی بالغ ہو تو روزہ واجب ہے، 1 سیکنڈ کے بعد جو ہے بالغ ہو تو روزہ واجب نہیں، کیونکہ وہ جو ہے بالغ اذان کے ٹائم پر بالغ ہونا چاہیے. 1 سیکنڈ کے بعد ہوا تو روزہ اذان کے ٹائم پر تو بالغ تھا ہی نہیں، اس پر ذمہ داری نہیں آئے گی. 1 سیکنڈ پہلے بالغ ہو جائے، اذان صبح سے 1 سیکنڈ پہلے بالغ ہو جائے تو اس پر ذمہ داری آئے گی. اذان یعنی وقت ہے، یعنی روزے کا وقت بند ہونے کا وقت جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے بالغ ہو جائے تو ٹھیک، پر روزے کا وقت بند ہو گیا اس کے 1 سیکنڈ کے بعد بالغ ہو تو فائدہ نہیں، پھر وہ نہیں مانا جائے گا، پھر روزہ واجب نہیں ہے. ہاں اور عبادت نماز واجب ہو جائے گی اس پر، لیکن یہ روزہ واجب نہیں، یعنی نماز واجب کی نیت سے پڑھے گا، روزہ مستحب کی نیت سے رکھے گا، تو ایسا ہوتا ہے نہیں، یہ ہوتا ہے کبھی. تو اس لیے روزے اور نماز کو ایک دوسرے پہ قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، ہر ایک اپنے احکام ہوا کرتے ہیں. روزہ نماز میں ایک بات یاد آ گئی کہ لوگ بڑی قیاس والی بات کرتے ہیں، وہ قیاس کو توڑنے کے لیے یہ جملہ عرض کر رہے ہیں کہ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کرنا. ایک آدمی جو سویا تو اپنے آپ کو اٹھنے کے بعد کپڑے دیکھے کہ جنابت والے کپڑے تھے، پتہ چلا کہ وہ تو رات ہی کو مجنب ہو گیا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اس پر غسل
اذان صبح سے پہلے واجب تھا، اور اس نے اسی لباس کے ساتھ نماز پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، تو اب روزہ صحیح ہے لیکن نماز باطل ہے۔ دیکھا، ایک دوسرے پہ قیاس نہیں کر رہے ہیں۔ روزہ صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ روزے میں طہارت ظاہریہ کافی ہے۔ طہارت ظاہریہ کا مطلب ظاہری تو اپنے آپ کو پاکی سمجھ رہا تو وہ تو زور کے وقت جب اٹھا تو اس کو پتہ چلا کہ میں تو نجس تھا پہلے سے ہی۔ لیکن نماز میں طہارت واقعیہ چاہیے، اس لیے نماز کی قضا کرے گا، روزے کی قضا نہیں کرے گا۔ یہ روزہ صحیح ہے، خالی غسل جا کے کرے گا، غسل کر کے نماز پڑھے گا، بس اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا، کیونکہ روزے میں طہارت ظاہریہ کی شرط ہے، روزے میں طہارت واقعیہ کی شرط نہیں ہے۔ نماز میں طہارت واقعیہ کی شرط ہے۔ طہارت واقعیہ بھی کس کی نسبت سے؟ وضو، غسل و تیمم کی نسبت سے طہارت واقعیہ، لیکن لباس کی نسبت سے، بدن کے پاک ہونے کی نسبت سے طہارت ظاہریہ ہے۔ نماز کی نسبت بھی کہاں پر؟ وضو، غسل و تیمم کی نسبت سے طہارت واقعیہ ہے، لیکن لباس و بدن کی نسبت سے طہارت ظاہریہ ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو پتہ چلے نماز پڑھنے کے بعد کہ میرا لباس نجس تھا یا میرا بدن نجس تھا تو اس کی نماز صحیح ہے نہیں، کیونکہ طہارت لباس و بدن کی نسبت سے طہارت ظاہریہ ہے، لیکن نماز میں وضو، غسل و تیمم کی نسبت سے طہارت واقعیہ ہے۔ اس لیے نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی جب غسل جنابت اس پر واجب تھا، لیکن روزہ صحیح ہے، اور اگر لباس نجس تھا یا بدن نجس تھا اور اس کے بعد میں پتہ چلے تو اس کی نماز صحیح ہے، بعد میں آئندہ نمازیں پاک کر کے پڑھے گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ کتنے پہلو مختلف نکل آتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ ایک کلاسیکل علم ہے، بڑا ٹیکنیکل علم ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عالم سے مسئلہ پوچھنے جاؤ تو وہ تو جلیبی کی طرح گھما کے رکھ دیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسئلہ کیا ہو گیا۔ وہ جلیبی کی طرح گھمانی اصل جو ہے وہ اصل میں معصوم کس نے؟ امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ خالی ایک جو مسئلہ یحییٰ ابن اقسم نے پوچھا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرے تو کیا اس پر کفارہ آئے گا، تو امام علیہ السلام نے جو ہے 36 شقیں ماری، ایک مسئلے میں 36 شقیں بیان کر دی۔ بتاؤ کیا مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ تو ہم خالی نہیں گھمائے، امام بھی گھماتے ہیں۔ چکر یہ ہے، علم ہی ایسا ہے، اس کی مختلف شقیں نکلتی ہیں، اس شقوں کے اعتبار سے مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ ایسی اس لیے لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ بھائی بینک میں پیسے جمع کریں تو جائز ہے جائز نہیں؟ بھائی اس کے ہزار مسئلے ہیں، آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں، کس نیت سے جمع کرا رہے ہیں، آپ جو ہے مجتہد، اس کی تقلید کی جو ہے مجتہد جو ہے اس کا نام بتائیے، اس کے اندر جو ہے پھر اس کے نام، ہر ایک کے نام کے الگ الگ جو ہے مسئلہ ہے، تو ہر ایک کا الگ سسٹم ہوتا ہے نا، ایسے تھوڑی ایک مسئلہ ہے اس کے اندر۔ پھر آپ جو ہے اس کے اندر بینک کے اندر نوکری کرتے تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہوگا، اس کا قرضہ لے رہے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا، اس کے اندر کریڈٹ کارڈ رکھا ہے تو کیا مسئلہ ہوگا، سب کا الگ الگ مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تھوڑی بتایا جا سکتا ہے، اس کا ہزار شقیں ہیں، ایک مسئلہ جو ہے نہیں بیان کرتے، ہر ایک کے اپنی شقوں کے اعتبار سے جو ہے مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مولوی لوگ اپنا مسئلہ گھما کر کے اپنے لیے فیور میں، ایسا نہیں ہے، نہیں، شرعی جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے حساب سے بتانا پڑتا ہے، کیا کریں۔ تو یہ گھمانے والی بات نہیں ہے، ٹیکنیکل مسئلہ ہے سب، ہر چیز اپنے حساب سے چلا کرتی ہے، ایسی اندھا دھند جو کام نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔